جتنی افادیت چلغوزے اور پستے کی اس سے زیادہ افادیت اخروٹ کی ہے۔ اب اس کے اندر آپ حسب ذائقہ شہد ملا سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے بچوں کو، جوان آدمی تو چائے کی طرح پیے، شام تک کوئی زکام نہیں رہے گا، چھاتی صاف ہو جائے گی۔ جو بچے بستر پہ پیشاب کرتے ہیں، مستقل عارضہ لاحق ہے جنہیں مستقل عارضہ لے کے، اور کئی بچے پھر شرم سے وہ گھر والے بھی نام نہیں لیتے، اس سے بچوں کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ اسی شاگرد نے مجھے آ کے بتایا 3 مہینے بعد کہ میری باجی صاحبہ کی نظر جو 14 پہ چلی گئی تھا اب 9 پہ آ گئی۔ اللہ، اور یہ معدے کو طاقت دے گی، جگر کو طاقت دے گی، مسکولر نظام کو ایکٹیو رکھے گی، بندہ فریش سارا دن کام کرے، اس کو تھکاوٹ محسوس ہی نہیں ہوگی۔ بڑے سارے بچوں کے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، چہرے کے گال پھٹ جاتے ہیں، بڑے لوگوں کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں جلد کے سے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، جو ہی سردی آتی ہے سانس کے بہت سے امراض کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح کی خبریں زیادہ ہو جاتی ہیں کہ فلاں بزرگ بھی فوت ہو گیا، فلاں بزرگ فوت ہو گیا۔ میرے ایک دوست ہاسپٹل گئے، وہ مجھے بتانے لگے تقریباً ہر گھنٹے کے بعد بچے کو وہاں لایا جا رہا تھا جسے نمونیا ہو چکا تھا۔ تو یہ مسائل بہت بڑھ جاتے ہیں، سردی بڑی لگتی ہے، سردیوں میں کون سی غذا کھانی چاہیے، سانس کے مسائل سے کیسے بچا جا سکتا ہے، بلڈ پریشر کے مسائل سے کیسے بچا جا سکتا ہے، شوگر کے مسائل، پھر خاص طور پر رمضان المبارک میں تو ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن سردیوں میں بہت سے لوگوں کے روزے رہ گئے ہوتے ہیں، وہ رکھتے ہیں، پھر پیر کا اور جمعرات کا مسنون روزہ اس میں رکھا جاتا ہے۔ تو ان روزوں کے رکھنے سے یا غذا کو کنٹرول کرنے سے موٹاپا کیسے کم کیا جا سکتا ہے، یہ کچھ باتیں تھیں جن کو ہم کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے ساتھ اس وقت بہت نامور بڑے معتبر حکیم موجود ہیں، حکیم مبشر علی حسن صاحب فاضل ہیں طب و جراحت کے، اور انہوں نے اپنے ذاتی مطالعے سے ایسی قابلیت پیدا کی ہے کہ ابھی میری گفتگو ہو رہی تھی تو آپ بتا رہے تھے کہ بہت سے وہ امراض جو ہمارے ایلوپیتھک طریقہ علاج میں چلتے ہی رہتے ہیں، یعنی وہ کبھی مریض شفا یاب نہیں ہوتا، ایک مینجمنٹ اور ٹریٹمنٹ تو چلتی ہے لیکن مرض ختم نہیں ہوتا۔ تو حکیم صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنی ذاتی لیاقت سے کچھ اس طرح کی ادویات بھی ترتیب دے لی ہیں کہ کچھ دنوں میں یا کچھ ہفتوں مہینوں میں بڑے سے بڑے امراض کا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ بلکہ مجھے بتایا حکیم صاحب نے کہ پچھلے کچھ دنوں میں کچھ ایسے مریض بھی آئے جن کو یعنی ہارٹ کے ایشوز تھے، بلاکیج ہو چکی تھی، ڈاکٹرز نے انہیں بائی پاس ریکمینڈ کر دیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہوا کہ دوائی سے وہ سارے ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، خاص طور پر سردیوں کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکیم صاحب بہت شکریہ، آپ پہلے بھی پیغام تشریف لاتے رہتے ہیں اور بڑی خوبصورت آپ کی گفتگو ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے خلق خدا کو۔ تو اب پھر ہم آغاز کر لیتے ہیں جی کہ سردیاں اور سانس کی بیماریاں بچوں کی بھی ہیں، پھر بڑوں کی بھی ہیں، اور اس میں نمونیا میں مبتلا ہو کے اموات کا بڑھ جانا، تو یہ مسائل سردیوں میں زیادہ کیوں ہوتے ہیں اور ان کی کیور کیسے کی جا سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام ٹی وی میں دعوت دینے کا شکریہ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت سردی شروع ہوتی ہے جی، تو اس میں انسان کے وجود کا جو ٹمپریچر ہے وہ معتدل نہیں رہتا۔ یہاں اللہ کریم نے اس کا سارا کنٹرول سسٹم لگایا ہے کہ اگر فضا میں گرمی ہے تو وہ جسم کو اس حساب سے ٹھنڈا رکھے گا، فضا میں سردی تو اس حساب سے وہ جسم کو گرم رکھے گا، لیکن جب شدید گرمی یا شدید سردی ہو جائے تو وہ بیلنس ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں انسان کی رہنمائی ہے کہ اس موقع پہ گرمی ہے تو سرد چیزیں استعمال کرے، سردی ہے تو اس کے لیے گرم چیزیں استعمال کرے۔ جب آدمی اس میں کوتاہی کرتا ہے، اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا، چیز کو اس حساب سے موسم کے حساب سے چیزیں اختیار نہیں کرتا، تو کسی نہ کسی مسئلے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے سانس کا نمونیا ہو جاتا ہے۔ سردی لگی ہے تو سب سے پہلے سردی کا اثر انسان کے اعصاب کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ ٹھیک، اعصاب نے ایک پیغام دینا ہے، جو ناک کی جھلی وہاں ایک اعصابی پردہ موجود ہے، اس کو تحریک ملے گی، اس نے ناک سے پانی جاری کر دینا ہے۔ ہم کہتے ہیں فلو ہو گیا، وہ آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ بھئی آپ کی باڈی کا ٹمپریچر لو ہو رہا ہے، اس کی مینجمنٹ کرو کوئی لوگ۔ ٹھیک، اگر تو آدمی اس موقع پر اپنے آپ کو سرد ماحول سے بچا لے، مثلا ٹھنڈی ہوا چل رہی، موسم ٹھنڈا آ گیا ہے،
تو سب سے پہلے اپنا لباس اس حساب سے گرم کرے، پھر اپنی غذا کی طرف توجہ دے کہ اب پانی ٹھنڈا نہیں پینا. اب دیکھو پانی اس وقت اتنا ٹھنڈا ہے کہ اتنا گرمیوں میں فریج میں بڑی مشکل سے اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو آج کل ویسے نارمل بہر حالت میں اتنا ٹھنڈا ہو چکا ہے، تو اس پانی کو گرم کر کے اپنے وجود کے مطابق کر کے پیے، تاکہ اگر اس حالت میں اسے اتنا ٹھنڈا پیا گیا تو اس اعصاب میں ٹینشن اور زیادہ ہو جائے گی، زکام زیادہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد گلے میں خراش شروع ہو جائے گی، شام کو بخار ہو جائے گا. تو اس سے بچنے کے لیے کہ آدمی اپنا ٹمپریچر باڈی کا کنٹرول کرے. حکیم صاحب یہ تو ہو گیا نا ایک کامن سینس کی بات. جی جی بالکل. اب طب کی طرف آ جائیے. خاص طور پر میں آج چاہوں گا کہ آپ ہمیں جب بھی کوئی دوا تجویز کریں تو وہ کچن سے ہمارے مل جائے، یعنی کچھ سادہ اور غذا سے ہم میں اس کی طرف آ رہا ہوں. اب آدمی نے اپنی غذا کو درست کرنا ہے. غذا میں ایسی چیزیں جو انسان کی امیون سسٹم کو تحریک دیں، قوت مدافعت کو. بالکل. مثلا اگر زکام لگ گیا تو ہم نے ایسی چیز دیکھنی ہے جو اس پانی کو باڈی کو جو باہر نکال رہی ہے اس کو واپس اپنے اندر کنٹرول کرے. اس کے لیے سب سے اچھی چیز ترش چیز ہوتی ہے. ترش. ٹھیک. ترش میں آدمی کے لیے گھر میں اگر آملے کا اچار پڑا ہے ٹھیک وہ استعمال کر سکتا ہے. اگر آملے کا نہیں کوئی اور اچار پڑا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیمن بھی ترش ہوتا ہے. ہاں ٹھیک. اگر کسی کو پہلے ہی گلے میں خراش ہے تو وہ اس کی جگہ 4 میٹھی چیزوں میں سے کوئی ایک چیز استعمال کر لے. مثلا کھجور پڑی، کھجور لے لے. منقہ پڑا، منقہ پڑا، منقہ لے لے. کشمش پڑی، کشمش لے لے. اگر اس کا ساتھ پیٹ تھوڑا سا سخت ہے تو وہ انجیر استعمال کر لے. ٹھیک. ویسے بھی انجیر لے سکتا ہے. کیسے کھائے گا یہ؟ اب یہ 4 چیزیں ہیں. اب عمر کے حساب سے اور آدمی کے وزن کے حساب سے اس کو استعمال کیا جائے گا. اگر بچہ ہے، بالفرض بچہ بھی مہینے کا ہے، 2 مہینے کا، عموماً اتنے چھوٹے بچے جب ان کو سردی لگتی ہے تو آدمی کی مینجمنٹ کرتے کرتے اس سے پہلے بچہ ایکسپائر ہوتا ہے اسپتال جاتے جاتے. تو اس وقت سب سے پہلے تو میں نے جو ذکر کیا کہ کمرے کا ٹمپریچر ٹھیک کرے، بچے کا لباس ٹھیک کرے. اب گھر میں اگر منقہ موجود ہے اس کے اندر سے بیج نکال دیں، اس کو ہاتھ پہ نرم کر کے تھوڑا سا شہد ملا کے بچے کو وہ چٹا دیں. وہ جسم کو گرم کرنا شروع کر دے گا، زکام کی کیفیت ختم کر دے گا، چھاتی کی جکڑن دور کر دے گا. فوری اثر کرتا ہے. اگر کسی کی چھاتی میں ریشہ بلغم زیادہ جم گیا، ہوائی نالیاں برونکیل وہ رکنی شروع ہو گئی، سانس اکھڑنا شروع ہو گیا، تو پھر یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایک سک، جس کو ہم بولتے ہیں عام ہمارے دیہات میں یا شہروں میں خواتین داتن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. دنداسا شاید اسے دنداسا بھی کہتے ہیں. اب اس کو آپ نے لینا ہے کوئی 1 ماشا کی مقدار میں، یا آج کے اتنا سا ٹکڑا لے لیں. یہ پنسار سے بھی مل جاتا ہے؟ ہاں، کریانے کی دکانوں سے مل جاتا ہے. ٹھیک. اچھا، اس کو آپ نے آدھا کپ پانی ڈال کے اس کو جوش دے دینا. جب جوش دیں گے تو اس کا ایک خلاصہ نکل آئے گا. اب اس میں 2-4 قطرے شہد کے ملا کے بچے کو یہ چٹانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اس کی چھاتی میں جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو جائے گی. اچھا، سانس بحال ہو جائے گا. زبردست. ٹھیک. منقہ ہو گیا اور ساتھ یہ دنداسا ہو گیا. اگر کسی وقت منقہ نہیں ہے پاس تو کشمش دے سکتے ہیں. کشمش سے اس کی ڈنٹل اتار دیں، پھر اس کشمش کے دانے کو نرم کر دیں. نرم کر کے ہاتھ سے تھوڑا سا شہد ملا کے نرم کر کے بچے کو چٹا دیں. یہ تقریباً اگر 2 سال تک بچہ جس کو ایسی ضرورت پیش آتی ہے اس کے بعد بچے پکڑ کے ویسے ہی کھا سکتے ہیں. تو بچے کو آپ کھجور دے سکتے ہیں، منقہ دے سکتے ہیں، انجیر دے سکتے ہیں. ان میں سے جو چیز گھر میں موجود ہے دے دیں. بچہ کتنی دفعہ دیں؟ اب اس چھاتی کی کیفیت سے وہ انشاءاللہ سکون ہو جائے گا، اس کو آرام آ جائے گا. دن میں آپ اس کو 4 دفعہ دیں، 4 گھنٹے کے وقفے سے. اگر مسئلہ اس سے زیادہ شدید ہے آپ اس کو گھنٹے کے وقفے سے دے سکتے. ٹھیک ہے، نقصان کوئی نقصان نہیں اس کا. یہ غذا ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، کوئی ایک حاجت اضافی ہو جائے گی، جسم سے نکل جائے گا، نقصان کوئی نہیں اس کا. بالکل صحیح. اگر آدمی جوان ہے تو جوان بندے کو یہ زکام، نزلہ، ریشہ، کیرا، کھانسی شروع ہو گیا تو پھر وہ بالکل غذا بند کرے. اس کی بڑی ساری مٹھی بھر کے 50 گرام 100 گرام تک کشمش کھا جائے. ٹھیک. منقہ ہے منقہ کھا جائے، انجیر ہے انجیر کھا جائے. اگر کوئی گھر میں اچار کا پیس نظر آتا ہے وہ ملتا ہے وہ کھا جائے. اوپر سے چائے کی پتی کا کہوا پی لے. اچھا، یہ بچے کو بھی دے سکتے. دودھ نہیں ڈالنا، صرف چائے کی پتی، 1 چمچ چائے کی پتی، 1.5 کپ پانی ڈال کے اس کو جوش دیں. پھر جوش آ جائے پتی نکال دیں. اب اس کے اندر آپ حسب ذائقہ شہد ملا سکتے ہیں. یہ تھوڑا تھوڑا کر کے بچوں کو، جوان آدمی تو چائے کی طرح پیے، شام تک کوئی زکام نہیں رہے گا، چھاتی صاف ہو جائے گی. اگر اس کا پیٹ لوز ہو چکا ہے، اسہال لگ چکے ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے. دن میں
3 دفعہ زیادہ سے زیادہ 4 دفعہ پینا ہے. شام تک آپ کی طبیعت سیٹ ہے. ورنہ عموماً میڈیسن بھی لیں نا جی ایلوپیتھک جا کے ہفتہ تو لگ جاتا ہے. اس میں ہفتہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. اگر کسی آدمی کو تھوڑا سا فائدہ ہو گیا تو فوراً وہ ساتھ گوشت کا شوربہ, یخنی, سوپ اگر گھر میں یہ چیز پڑی ہے, خاص طور پر اس موقع پر گھر کے بنے ہوئے پکوڑے, ٹھیک, گھر کا بنا ہوا بھنا ہوا گوشت, وہ اگر کھا لے تو انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے شام کو طبیعت فریش ہوگی. واہ ماشاء اللہ. اچھا حکیم صاحب, یہ تو آپ نے بڑا آسان اور سادہ اور بڑا فوری ریلیف بتا دیا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ فرمائیے کہ یعنی ہم یہ تو ہے نا جب مرض میں مبتلا ہو گئے تو پھر یہ کرنا ہے. اب ہماری تبدیلی غذا میں کیا آ جائے تاکہ ہم بچے رہیں, قوت مدافعت مضبوط ہو جائے؟ جی, جو ہی موسم تبدیل ہو تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اپنے ٹمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے اپنا لباس, اپنا رہن سہن کا جہاں انداز, اس کو گرم ماحول کی تبدیل کر لیں. اب اس میں غذا میں جو اچھی چیزیں ہیں کہ صبح صبح ناشتے میں انڈے کا استعمال لازمی کریں. ٹھیک, جس عمر کا بھی بنتا ہے انڈے کا استعمال لازمی کریں. ٹھیک ہے. ڈرائی فروٹ میں سے جو چیز میسر ہے, کوئی ضروری نہیں کہ آپ سب سے مہنگا چلگوزہ لے کے آئیں تو کام کرے گا, نہیں. جتنی افادیت چلگوزے اور پستے کی, اس سے زیادہ افادیت اخروٹ کی ہے. اچھا, چلگوزہ مارکیٹ میں اگر 15 سے 18 ہزار روپے کلو ہے تو اخروٹ 700-800 روپے کلو ہے. تو آپ وہ کھا کے اس سے زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں. اچھا, کمال ہے, غذائیت میں زیادہ فائدے مند ہے. گھر میں آپ گوشت کسی وقت کسی کو بکرے کا میسر ہے وہ لے لے, مرغے کا میسر ہے وہ لے لے, کسی کو فارمی ملتا ہے وہ لے لے, کسی کے پاس کٹے کا بچڑے کا کوئی بھی گوشت ہے کسی شکل میں اس کو پسند ہے وہ کھا لیں. باڈی کا ٹمپریچر پورا رکھے اور کھانا پینا جو ہے ٹھنڈی شے نہ لے, ٹھنڈا پانی, ٹھنڈا شربت, ٹھنڈا جوس, اس سے پوری طرح احتیاط کرے. کسی قسم کا سلاد نہ کھائے. عام طور پہ ہمارے کھانے کے ساتھ کھیرا, گاجر, مولی چل رہی ہوتی, ان کے قریب نہ جو, کیونکہ یہ خود ٹھنڈے. اچھا, سردیوں میں سلاد نہ کھائیں. کسی کو بڑی طلب ہے یا بڑا دل چاہتا ہے تو وہ ایسی چیزیں جو مزاجن گرم ہے, مثلاً ٹماٹر ہے وہ کھا سکتے ہیں, پیاز ہے وہ کھا سکتے ہیں, شملہ مرچ ہے وہ کھا سکتے ہیں, ان سے یہ نقصان نہیں ہوتا. ٹھیک. اچھا حکیم صاحب, آپ نے فرمایا کہ وہ ڈرائی فروٹ لے لے اور گوشت کھا لے. اب ذرا مقدار بھی ان کی بتا دیجئے, دن میں کتنا ڈرائی فروٹ لے؟ ہاں, ڈرائی فروٹ عام حالت میں آدمی کی ضرورت کے مطابق دیکھا جاتا ہے. جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے باقاعدہ روٹی کھانی ہے, چاول کھانے, جو روٹین کی خوراک کھا رہا ہے, وہ کوشش کرے کہ صبح صبح نہار میں 1 مٹھی برابر, یعنی 25 گرام سے لے کے 50 گرام تک لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اتنا اس کا جسم برداشت کرے گا. اور اس کے کھانے کے 1.5 گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد کو ناشتہ کرے, اس کا اثر زیادہ ہوگا. ٹھیک. یا ناشتہ اس نے کر لیا تو اس کے 2 گھنٹے بعد یہ ڈرائی فروٹ کھائے, تب اس کو صحیح فائدہ پہنچے گا. کٹھے کھا لیں گے تو اس کا اثر پوری طرح نہیں آئے گا. اچھا, یہ فرمائیے جی کہ اس سردی سے بچنے کے لیے ڈرائی فروٹ بھی ہو گیا اور سلاد نہ کھائیں اور اپنے آپ کو ظاہر ہے ٹمپریچر مینٹین رکھیں. کچھ قہوے بھی آپ تجویز کریں گے؟ قہوہ جات میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ زکام کی کیفیت بن گئی ہے, آپ اس میں چائے کی پتی لے سکتے ہیں, اس کا قہوہ بنائیں. گرین ٹی کا قہوہ لے سکتے ہیں, لیمن گراس کا قہوہ لے سکتے ہیں. اگر اس کو مزید ٹیسٹ بہتر بنانا ہے, لونگ شامل کر سکتے ہیں, دار چینی شامل کر سکتے ہیں. اب ان کی مقدار ہے, جوان آدمی کے لیے 3 لونگ کافی ہیں. ٹھیک ہے. اور 3 ٹکڑے دار چینی کے جو 1-1 گرام کے ہوں وہ شامل کر لیں. ٹھیک ہے, یعنی وہ کہوہ بن رہا تو اس میں ڈال کے جوش دے لیں. بالکل. اور اس کی قوت اور بڑھانے کے لیے 2 دانے انجیر شامل کر سکتے ہیں. انجیر نہیں ہے تو 5 دانے منقہ شامل کر سکتے ہیں. ٹھیک. تو اس کی طاقت اور بڑھ جائے گی. یہ دن میں کتنی دفعہ کہوہ لیں؟ دن میں 3 دفعہ لے سکتے ہیں. تو جسم کی حرارت برقرار رہے گی. جس کے اندر سردی کا اثر نمایاں ہوتا ہے, وہ جس کو زکام کی کیفیت ہے, جس کے گلے میں خراش ہو رہی, جس کے پانی گر رہا ہے, یا جس کو پیشاب کی مقدار زیادہ ہو رہی, سردی کی بڑی علامتیں یہ ہوتی ہیں. تو ان میں سے کوئی علامت نظر آ رہی, فوراً اپنی خوراک پہ توجہ دے تو انشاءاللہ ایک دن میں اس کی مینجمنٹ ہو جائے گی. بعض اوقات کسی آدمی کو پیشاب بار بار آنے لگ جاتا ہے, خاص طور پر بچوں کو اور بڑی عمر کے لوگوں کو. اور ڈاکٹر صاحب بعض بچے رات کو بستر پر پیشاب کر بستر پہ پیشاب بھی کر دیتے ہیں. اب جن کو بار بار پیشاب آئے ان کے لیے بہترین اور آسان حل یہ کہ وہ رات کو سوتے وقت 1 بڑی مٹھی بھر کے 50 گرام کے اندازہ کر لیجئے کہ مونگ پھلی کے دانے کھا جائیں. ٹھیک ہے. وہ اس چھلکا اتار دے, چھلکا اتار کے اس کو اڑا دے, باقی وہ دانے کھا لیں. جب دانے کھائے جائیں آخر میں 25 گرام کشمش ضرور کھائے. ٹھیک. بعض لوگوں کو مونگ پھلی کھانے سے گلے میں جیسے رکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور کھانسی اٹھاتی. اگر کشمش ساتھ کھا لے گا پھر اس کو کھانسی کا مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح اخروٹ موجود ہے تو اخروٹ کھا لے. کسی کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں تو بھنے ہوئے کالے چنے موجود ہیں, یہ کھا لیں.
کسی کے پاس ثابت مسور آج کل جیسے نیمکو والی چیزیں بنتی ہیں تو اپنے بیکری کے سٹوروں سے آپ کو مل جائے گا بنے ہوئے مسور ثابت، وہ اگر 50 گرام 100 گرام رات کو سوتے وقت کھا لے گا ساری رات پیشاب نہیں آئے گا. اچھا زبردست. اب رہا مسئلہ کہ جو بچے بستر پہ پیشاب کرتے ہیں، مستقل عارضہ لاحق ہے جنہیں مستقل عارضہ لے کے، اور کئی بچے پھر شرم سے وہ گھر والے بھی نام نہیں لیتے، بچہ بھی جوان ہو جاتا ہے لیکن وہ ابھی تک یہ کام جاری ہوتا ہے. بالکل. ان کے لیے ایک بہترین تدبیر ہے کہ ایسے بچوں کو صبح ناشتے میں انڈا لازمی دیں. ٹھیک. دوپہر ممکن ہو سکے کباب دیں. کباب اگر گوشت کے نہیں ہے، اگر گوشت نہیں ہے تو آپ دال کی ٹکی والا جو کباب بنتا ہے وہ دے سکتے ہیں، شامی کباب دے سکتے ہیں. شام کو کوشش کرے کسی قسم کا گوشت وہ لازمی دے. اگر گوشت نہیں تو کالے چنے، ثابت مسور، میتھی کا ساگ، کریلے، ان میں سے جو چیز آسانی سے دستیاب یہ دے دیں. یہ 6 ہفتے بچے کو صحیح معنوں میں غذا کھلا دیں تو بچے کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب اس کے پیچھے لاجک کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتا ہے یہ؟ ہاں یہ کیوں ہوتا ہے، یہ وہی لاجک ہے جو اعصاب کے اوپر سردی نے اثر کیا ہے تو جو مسکولر نظام ہے وہ ویک ہو گیا ہے، جس کی کنٹرول پاور تھی وہ لوز ہو گئی، پیشاب آئے جا رہا ہے. بالکل. اب اس کی طاقت بحال کرنے کے لیے ایک اور اچھا گھریلو سطح پہ جو کام آ سکتا ہے، اس کے لیے اگر ناظرین نوٹ کر لیں تو ان کو ساری زندگی یہ کام آئے گا. اللہ اکبر. بہترین تدبیر یہ کہ کالے چنے بھنے ہوئے 1 کلو یہ لے لیں. ٹھیک. کالے چنے بھنے ہوئے 1 کلو، اس کو گھر میں کسی مسالے والی گرینڈر میں گرینڈ کر لیں. ٹھیک ہے. جب پاؤڈر ہو جائے تو اس میں ½ کلو دیسی گھی ڈال کے اس کو فرائی کر لیں تاکہ جو چنے کی خشکی وہ دور ہو جائے. ٹھیک. اچھا، اس میں چنے کا چھلکا نہیں اتارنا، چھلکے سمیت گرینڈ کرنا ہے. ٹھیک. اب 2 چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز اس میں آپ نے ڈالنا ہے جی ½ پاؤ چھوارے لے لیں. ٹھیک. چھوارے لے کے چاقو سے باریک کر کے چھوٹے چھوٹے کر لیں تو وہ شامل کر دیں. چوتھی چیز اس میں شامل کر لیں مغز اخروٹ کی گری نکال کے وہ شامل کر لیں. یہ کتنا؟ یہ بھی ½ پاؤ. ٹھیک. اور اس کے بعد آپ نے شامل کرنی کشمش، صاف کر کے اس کے اندر سے وہ تنکے اتار کے تو وہ شامل کر، یہ بھی ½ پاؤ. ٹھیک. اب اس میں ½ پاؤ اپنے تل شامل کر دینے، کالے سفید جو بھی مل جائیں. ٹھیک. ویسے ان میں سے بہتر کون سے ہوتے ہیں؟ اپنا دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پہ فائدہ مند ہے مزاج کے اعتبار سے. تو یہاں اگر کالے تل مل جائیں تو زیادہ بہتر. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد اگر ممکن ہو سکے تو اس میں اپنے پاس آ گیا، اگر کوئی پستہ شامل کرنا چاہتا ہے تو پستہ شامل کر لے. ٹھیک. اگر پستہ نہیں ہے تو اتنی چیزیں کافی ہیں. اس کے ساتھ البتہ ناریل شامل کر لے تو اس کا بڑا اچھا فائدہ، وہ بھی ½ پاؤ، وہ بھی ½ پاؤ شامل کرنا ہے. اب یہ ساری چیزیں آپ نے لے کے تو اس کا کرنا کیا ہے کہ پہلی 2 چیزیں تمہیں بتایا تھا کہ کالے چنے پاؤڈر کر کے دیسی گھی میں فرائی کر لیں، باقی ساری چیزوں کو گرینڈ کر لیں. ٹھیک. مغزیات جو ہیں اس میں جو کشمش ہے وہ ثابت ڈال دیں. چھوارے کو چھوٹا چھوٹا چاقو یا چھری سے باریک کر لیں. کدوکش سے بھی کر سکتے ہیں. ناریل جو ہے وہ کدوکش ہو جائے گا. اب ایسے کرنا ہے کہ 1 کلو چینی لے لیں. ٹھیک. ہاں، چینی کوشش کریں کہ جو دیسی چینی ہے نا جس کے اندر کوئی کیمیکل نہیں ہوتا، یا گڑ شامل کر. ہاں، تو بچے کی اپنی ضرورت کے مطابق اگر کسی بچے کو اس چیز سے مسئلہ ہے تو ½ کلو چینی لے لیں. ٹھیک. اچھا، ½ کلو چینی تو اس میں 1 پاؤ پانی ڈال دیں. اس کو پکائیں. جس وقت 2-3 جوش آ جائیں تو یہ رب سا بن جائے گا، ایک شربت کا قوام بن جائے گا. ٹھیک. اب یہ ساری چیزیں اٹھا کے اس کے اندر شامل کر دیں. جب شامل ہو گیا تو آپ اس کو لڈو بنا دیں. ٹھیک. عام لڈو کے سائز کا. تو یہ بچے جن کو رات بستر میں پیشاب کر دیتے ہیں، اگر 1 لڈو صبح، 1 دوپہر، 1 شام کھانے کے ساتھ بچوں کو دے دیا جائے، زیادہ بہتر وہی صورت ہے کہ نہار منہ دے دیا جائے یا کھانے کے 2 گھنٹے بعد دے دیا جائے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک. اچھا، اب تقریباً 6 ہفتے یہ کھانا کا، ٹھیک، بچے کا ساری زندگی کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا. سبحان اللہ. واہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ اتنی اچھی چیزیں آپ نے بتائی، ان کا فائدہ اس مرض میں ہو جائے گا. جی. ویسے بھی کوئی فائدہ ان کا ہوتا ہے؟ ویسے بڑا فائدہ ہے. مثلا جن آدمیوں کو پیشاب بار بار آئے جاتا ہے ان کے لیے بڑا فائدہ ہے. وہ بڑے ہوں یا جن کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے ان کے لیے بڑا فائدہ ہے. جن کے یہاں خون کی کمی پائی جاتی ہے ان کے لیے بڑا فائدہ ہے. جن کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں ان کے لیے بڑا فائدہ ہے. جن کو آئے دن نزلہ زکام ریشہ کہرا کھانسی رہتی ہے ان کے لیے بڑا فائدہ ہے. واہ، زبردست. یعنی یہ تو ٹپ ہے ماشاء اللہ. عام جوان آدمی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری صحت اس طرح قائم رہے، ہمیں کسی سردی کا جو بھی مسئلے آتے ہیں ہمیں پیش نہ آئے، ہم قائم رہیں. تو ان کے لیے 5 چیزوں کا کمبینیشن ہے وہ اور اچھا ہے. ٹھیک. اس کے لیے ناریل،
اگر 1 پاؤ ناریل کدوکش کر لیں، 1 پاؤ اس میں کشمش شامل کر لیں، ٹھیک، اور 1 پاؤ اس میں اخروٹ شامل کر لیں، ناریل، کشمش اور اخروٹ۔ اب اس کے ساتھ اگر وہ شامل کرنا چاہتے ہیں اس کی اور قوت بڑھانے کے لیے تو پستہ شامل کر سکتے ہیں۔ پستہ نہیں تو اخروٹ تو ہے ہی، اخروٹ ہے۔ تو یہ چیزیں جوڑ کے اگر 1 پاؤ اس کو دیسی چینی میں مکس کر سکتے ہیں تو یہ استعمال کر لیں۔ ٹھیک، اگر دیسی چینی نہیں ملانا چاہتے تو ویسے گرائنڈ کر کے رکھ لیں۔ اگر اس کا بڑا چمچ تقریباً 10 گرام ہو جاتا ہے، صبح شام خالی پیٹ کھاتے رہیں تو ان کو کوئی سردی کا مرض لاحق نہیں ہو۔ ٹھیک، اس میں چھوارے کوشش کریں، ایک چھوارا بازار میں عام ملتا ہے، ایک چھوارا اسپیشل ہوتا ہے جس کو نار چھوارا کہتے ہیں، پیلے رنگ کا، وہ شامل کریں۔ اچھا، یہ 50 نار چھوارا 1 پاؤ، ناریل 1 پاؤ، اخروٹ 1 پاؤ، کشمش 1 پاؤ، 4 چیزیں ہوگی۔ 4 چیزیں ہیں۔ اب 5ویں چیز کو شامل کرنا چاہتا ہے تو دیسی کھانڈ، دیسی چینی نہیں شامل کرنا چاہتا تو یہ 4 ہی کافی ہیں۔ اگر ناظرین اس کو بنا کے استعمال کرنا شروع کر دیں تو آپ مجھے ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ آپ بیمار نہیں ہوں گے جلدی انشاءاللہ۔ واہ واہ، یعنی قوت مدافعت بڑھ جائے گی اور جسمانی ساری قوتیں بحال رہیں گی۔ حکیم صاحب، ابھی جب آپ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جو ایج بڑھتی جاتی ہے تو ہمیں نظر کا بھی بڑا مسئلہ بنتا ہے، تو یہ موتیا بھی آ جاتا ہے، کوئی اور نظر ویک ہو جاتی ہے، اس کے حوالے سے بھی کوئی حکمت میں اور طب میں ہے شاندار بہترین چیزیں حکمت میں اس طرح کی۔ میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ میرے ایک شاگرد تھے، ان کی سسٹر کو ایک مسئلہ پیش آ گیا کہ اینک ان کی 14 نمبر تک چلی گئی۔ اللہ اکبر، بہت مشکل ہو جاتی ہے زندگی۔ انہوں نے مجھے آ کے ذکر کیا کہ استاد جی کو نسخہ ایسا بنا دیں کہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ صحیح۔ تو میں نے اس وقت سوچا کہ جو طب قدیم کے لوگ تھے وہ نسخے کی جب ترتیب بناتے تو وہ دیکھتے جو اللہ کریم نے چیزیں پیدا کی ہیں وہ انسانی وجود کے ساتھ جو مشابہت رکھتی ہیں وہ وہاں اثر کرتی ہیں۔ صحیح۔ اب ہر انسان کی سوچ ادھر نہیں جاتی، وہ خاص بندے ہوتے ہیں جن کی توجہ اس طرف ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اب ایک نے سوچا کہ آنکھ کا مسئلہ ہے تو آنکھ سے مشابہت رکھنے والی کیا چیز ہے، تو انہوں نے دیکھا جو دیسی بادام ہے وہ آنکھ جیسا ہے۔ ٹھیک۔ ان کا یہ آنکھ کی دعا نوٹ ہوگی۔ پھر انہوں نے دیکھا چونکہ پیچھے سے سپلائی تو دماغ سے آنی ہے، انہوں نے ایک اخروٹ توڑا تو اس کی شیپ انسانی دماغ جیسی تھی، بالکل۔ ان کا یہ دماغ کی دعا دوسری یہ شامل کر دی۔ ٹھیک۔ تیسری ایک حکیم جالینوس کے نام سے سنا ہوگا، تاریخ طب میں ان کا بڑا معروف نام ہے، بالکل۔ تاریخ طب میں ان کا یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک دن اپنے گھر سے نکلتے ہیں، بیر سیر کے نقطہ نظر چل پھر رہے ہیں، ایک سانپ جو ہے اپنی بل سے نکلتا ہے تو ایسے ایسے چلتا چلتا جا رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا یہ صبح صبح نکلا ہے تو میں اس کو دیکھوں یہ کرتا کیا ہے۔ اگر ہمارے علاقے کا کوئی بندہ ہوتا تو اینٹ وٹا لے کے پیچھے لگ جاتا، لیکن اس کا تعلق طب سے تھا، حکمت سے تھا۔ اس طبیب تھا، اس نے کہا کہ صبح صبح نکل کے پہلا کام کیا کرتا کیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پہ جا کے ایک پودا جو زمین سے تقریباً 2-2.5 فٹ اونچا تھا اس کے ساتھ جا کے اپنی آنکھیں صاف کر رہا ہے۔ اچھا۔ انہوں نے اس پودے کو کاٹ کے لا کے اس کو استعمال کرایا اور اپنے تئیں تصور کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کالے سے پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کی رہنمائی کی ہوئی حشرات کی تو ضرور اس میں آنکھوں کی کوئی دوائی ہوگی، آخر اتنے پودے چھوڑ کے یہاں کیوں آیا۔ بالکل صحیح۔ پھر اس چیز کو انہوں نے آنکھوں کے امراض پہ استعمال کیا، بعد میں بڑے سارے لوگوں نے استعمال کیا اور آج تک ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اس کا نام رکھا سونف۔ اچھا، واہ، یعنی کتنی عام چیز ہے۔ اب آپ کے سامنے 3 چیزیں آ گئی، اخروٹ، بادام اور سونف۔ اب میں نے اس کا مزید حل کیا کہ اس کا ذائقہ سنوارنے کے لیے اگر یہ ساری چیزیں 100 گرام ہے تو 10 گرام اس میں سبز الائچی ڈال دی، ٹھیک، خوشبودار ہو جائے۔ اور اس کے اندر چونکہ ہضم کی صلاحیت جو مغزیات اس کو کوئی نہ کوئی ہضم چیز چاہیے تو مرچ سفید ڈال دی، ٹھیک، وہ ہضم ہوتی ہے۔ ہاں، ایک مرچ کالی ہوتی ہے، بالکل اسی صحت میں اس کو مرچ سفید یا دکنی مرچ بھی کہہ دیتے، ٹھیک، 10 گرام وہ ملا دینی۔ ٹھیک۔ اب یہ ساری چیزیں ہمارے پاس 320 گرام ہو گئی۔ اب اتنی ہی کوزہ مصری ملا دیتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا بن جاتا ہے، بچے شوق سے کھا لیتے ہیں۔ اگر یہ گھر میں ڈبہ بنا کے رکھ لیا جائے تو بچوں کو صبح شام کھانے کے ساتھ دے دیا جائے، ایک چمچ، اس سے بچوں کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ اسی شاگرد نے مجھے آ کے بتایا 3 مہینے بعد کہ میری باجی صاحبہ کی نظر جو 14 پہ چلی گئی تھا اب 9 پہ آ گئی۔ اللہ اکبر، اتنی تیزی سے یعنی افاقہ ہونا شروع ہو گیا، ماشاء اللہ، 3 ماہ۔ تو یہ اچھا نسخہ ہے
नाज़रीन इसको बनाएं और दुआओं में याद रखें। बिल्कुल सही। हकीम साहब ये फरमाइए, चूँकि आपकी बहुत तवज्जो यानी ग़िज़ा पे है, यानी आपका तरीका इलाज बड़ी हद तक वो ग़िज़ा ही है, और वैसे तो आपने अपनी तहकीक और रिसर्च से माशाल्लाह बहुत कुछ पढ़ रखा है, तिब पर जो छपा है। तो ये फरमाइए कि सर्दियों में अमूमन हमारी डाइट क्या होनी चाहिए, नाश्ते में, दोपहर में, रात को क्या खाएं, फिर डाइट प्लान क्या होना चाहिए, तरतीब यानी, फिर रात को हमें लेट नाइट ना भूख भी लग जाती है, ये क्यों लगती है? ये सिराज भाई, इसके लिए हर आदमी अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाए। ये तो एक जनरल फार्मूला। अल्लाह करीम ने कितना शानदार जुमला इरशाद फरमाया, सारे इरशादात एक से एक पढ़। सुभान अल्लाह। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो ज़्यादती ना करो। अब ये कि हमारी सर्दी में ग़िज़ा क्या होनी चाहिए, उसके साथ ये देखना चाहिए कि इसकी वर्किंग पोजीशन कैसी है। ठीक, आया इसका वर्क सारा दिन जिस्मानी है या इसका वर्क सारा दिन ज़हनी है? हाँ, ऑफिस में बैठना है, दिमागी काम है। बिल्कुल सही। अब दिमागी काम वाले के लिए कोई तुक नहीं बनता कि सुबह सुबह 3-3 पराठे खाए, बड़े बड़े सीरीनी हरे मैं खाए हैं। एक खा सकता है? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी एक भी ज़रूरत नहीं। ठीक ठीक। उसके लिए तो बिल्कुल थोड़ी ग़िज़ा और मुकव्वी होनी चाहिए। ठीक। मसलन वो सुबह सुबह देसी अंडे देसी घी में फ्राई करके खा ले, ठीक, अगर मुयस्सर है, वरना जो भी अंडा मिलता है खा ले। ठीक। उसके लिए 1 से लेकर 3 अंडे तक काफ़ी। ठीक है, नाश्ते में? हाँ, उम्र के हिसाब से, कद काट के हिसाब से, जिस्म के वज़न के हिसाब से, बस इतना उसकी खुराक काफ़ी। ठीक है। दोपहर के वक्त साथ वो आजकल हम कॉफ़ी या चाय लेते हैं या कहवा? कोशिश करनी चाहिए कि साथ इसके कॉफ़ी और चाय ना ली जाए। क्यों? इसकी वजह से ये मसला बनता है कि जिस्म के अंदर जो कैल्शियम हम जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसने उसको निकाल देना है। 5 चीज़ें कैल्शियम की दुश्मन है। ठीक है, हड्डियाँ मजबूत नहीं होती। उनमें से 2 चीज़ें ये है। ठीक। तीसरी चीज़ उसमें चॉकलेट आ जाता है। तो कोशिश करें कि ये चीज़ें इस्तेमाल ना कीजिए। ठीक है, या कम से कम इन कम्बिनेशन ना बनाया जाए। जब आप दूध वगैरह ले रहे हैं जी तो दूध ले लें। बाकी नाज़रीन फिर सोचना शुरू कर दें या फ़ोन करें बाकी 2 चीज़ें जिक्र करने की, तो वो उसमें चूँकि ब्रांड के नाम आते तो मैं इतना नाम ले लेता हूँ भी काली बोतल नहीं पीनी। ठीक है, कोला वगैरह है। कोला, हाँ ठीक। तो अब ये काम पूरा हो गया कि ये 5 चीज़ें कैल्शियम की दुश्मन है, इनके करीब ना जाएं। हाँ, किसी को आदत बन चुकी पी के, या जिसको बड़ी ज़रूरत है, वो खाना खाने के बाद कुछ 1.5-2 घंटे बाद 1 कप दूध पत्ती ले सकते हैं। ठीक ठीक। हाँ, काफ़ी लेनी है तो वो असल दाने जो कॉफ़ी के उनको वो 1 कप ले सकता है, और सुबह सुबह लें, रात को बिल्कुल ना लें। ठीक, वरना रात की नींद ये ख़राब करते हैं। जड़ी बूटियों के जो कावा जाते हैं वो ले सकते हैं। मसलन अगर किसी को याददाश्त का मसला रहता है तो वो दालचीनी का कावा पी ले। अच्छा, ये याददाश्त के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक। अभी हमारे एक दोस्त थे मौलाना, उन्होंने मुझे जिक्र किया कि मेरे यहाँ एक बच्चा पढ़ने आया, उसको सबक याद नहीं हो रहा था, बार बार बच्चा याद करता भूल जाता, तो हमने उसको दालचीनी पे लगाया। ठीक, कि आपने इसका कावा पीना है। ठीक है, वो दिन में 3 दफ़ा, ठीक, सुबह दोपहर शाम 3 टुकड़े 1-1 इंच के कप एक पानी डाल के उसको जोश दे दें, छान के चमची शहद की मिला लें। अच्छा भाई, ये सुबह दोपहर शाम ग़िज़ा के बाद पी लें। तो अब उसने पिया तो माशाल्लाह अगले साल बच्चे ने हिफ्ज़ भी कर लिया। अच्छा, और बेहतरीन उसको याद भी, मंदल भी याद। वाह माशाल्लाह। हालांकि इसकी याददाश्त कमज़ोर थी। हाँ, तो इसी हाँ बिल्कुल। और तेज़ याददाश्त वाले भी 1 साल में कभी नहीं करते। बिल्कुल। तो ऐसा करना चाहिए कि ज़रूरत के मुताबिक कावे को तजवीज़ किया जा सकता है, इख्तियार किया जा सकता है। मौसम सर्दी का है तो दालचीनी है, साथ लौंग शामिल कर सकते हैं, साथ मनक्का शामिल कर सकते हैं। इनमें से किसी एक का भी ले सकते हैं। ठीक। अंजीर का भी कावा ले सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि इसके पेट में हवा गैस ज़्यादा है तब ये ले सकते हैं। ये बड़ा मसला, बदहज़मी है और बोझलपन रहता है खाना खाने के बाद, जिसको मुसलसल ऐसा रहता है वो ये ले ले। ठीक। और किसी को ऐसा मसला है कि साथ जिगर भी सुस्त हो चुका है, फिर वो अजवैन और पुदीने का कावा ले ले। ठीक, यानी आधी चम्मच चाय वाली वो अजवैन शामिल करें, आधी चम्मच पुदीना शामिल करें, इसका कावा बना के पी। ठीक है। अगर किसी के हाँ अदरक है, किसी को उसका टेस्ट अच्छा लगता है तो अदरक 1 ग्राम का कावा बना ले, उसके साथ कम्बिनेशन बनता है सौंफ का, अदरक और सौंफ का कावा ले ले। ठीक है। किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो फिर वो अपने कावे के साथ सौंफ
ज़ीरा, इलायची, इन तीन चीज़ों का कावा ले सकते। ठीक है, ये कितनी कितनी मिकदार में 3 डालेगा? शबद इलायची हो जाएगी, ठीक। आधी चम्मच चाय वाली सौंफ, इतना ही ज़ीरा, ठीक। 1 कप पानी डाल के एक जोश दें, छान के वो पी लें। तो ब्लड प्रेशर लो रहेगा, इससे कंट्रोल रहेगा। ठीक है। और अगर किसी का लो रहता है, जिसका ब्लड प्रेशर लो रहता है, उसके लिए तो कोशिश करें कि 3 दाने लौंग, 3 टुकड़े दालचीनी जो 1-1 इंच के बराबर हों, और उसमें शामिल कर लें 7 दाने मनक्का। पहले 1 अंडा उबला हुआ वो खाएं और उसको नमक थोड़ा सा लगा लें, ऊपर से ये कावा पी लें। ठीक। कोई दूध पत्ती किसी के पास मुयस्सर है, दूध पत्ती पी सकते हैं। ठीक। ये खाने के आधे घंटे बाद आपका ब्लड प्रेशर अल्लाह की मेहरबानी से कंट्रोल होगा। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा हकीम साहब, हम यानी नाश्ते में पहुंचे थे कि अंडे ले लें। हाँ, तो दोपहर के वक्त हाँ, उन्होंने क्या करना है कि आम जिसका दिमागी काम है वो ड्राई फ्रूट में से जो पसंद करता है वो ले ले। ठीक है। जो मौके पे मुयस्सर है, जिसमें हमारे पास किशमिश है, बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, चलगोज़ा है, काजू है, अखरोट है, मूंगफली है, तिल है, इनमें से जो चीज़ मुयस्सर मुट्ठी भर के ले ले और उसके बाद पुदीने का कावा पी ले। ठीक है। असर की नमाज के बाद कोशिश करे कि आधा पाव से लेके 1 पाव तक गोश्त हो, कोई भी मिल जाए। अच्छा, आधा किलो तक गोश्त खा जाए? कोई मसला नहीं, हुआ। आधा पाव से 1 पाव तक। अब इसमें पानी डालना है 2.5 किलो। अच्छा। इसको पकाना, पकते पकते जब किलो रह जाए, फिर इसके अंदर हस्बे जायका मसाला शामिल कर लें। ठीक। अगर उसमें सब्ज़ मिर्च, लहसुन, पुदीना, काला ज़ीरा, कसूरी मेथी, देसी घी, देसी नमक, ये चीज़ें मिलाए तो बेहतरीन टेस्ट भी बनेगा और ये ब्लड प्रेशर का मरीज़ भी पी सकता है, उसको ब्लड प्रेशर नहीं होगा। अच्छा, वाह, ये यखनी बन जाएगी? यखनी बन जाएगी और ये मैदे को ताकत देगी, जिगर को ताकत देगी, मस्कुलर निज़ाम को एक्टिव रखेगी। बंदा फ्रेश सारा दिन काम करे, इसको थकावट महसूस ही नहीं होगी। अच्छा, बाकी लोग कुछ कहते हैं जी रात को भूख लग गई है, लंबी रात है, भाई करके देखिए आपको भूख नहीं लगेगी। अच्छा, यानी यखनी ये पिएंगे तो भूख नहीं लगेगी? ताकत पूरी होगी इसकी। किसी को बड़ा को मसला है तो भाई इसमें 1 चम्मच देसी घी शामिल करते हैं, सुबह तक भूख नहीं लगेगी। ठीक। आप सुबह उठ के 7:30-7 बजे 8 बजे तक नाश्ता करें। अच्छा हकीम साहब, ये चीज़ें यानी तवानाई तो पूरी कर देंगी, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन एक ना वो हमारी आदत बन गई है कि पेट नहीं भरा, अब उसका हल क्या है? हाँ, अब दूसरी तरफ आ गए बंदे, पहले तो दिमागी काम कर रहे हैं, अब आ गए जो जिस्मानी मशक्कत करते हैं, इनके लिए भाई कोई पाबंदी नहीं, जो मर्जी खाएं। कोशिश करें मौसम के मुताबिक चीज़ें, मिजाज जैसे सर्द मौसम आ गया तो इसमें गर्म चीज़ें खाएं। मसलन वो सुबह सुबह पराठे खा सकते हैं, वाह, उनके लिए ठीक है। वो दूध पत्ती पिए, वो काफ़ी पिए, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं। ठीक। हाँ, 1 से 3 पराठे जितनी उनकी ताकत है खाएं। ना इनके लिए दोपहर पाबंदी, ना शाम पाबंदी, इनके लिए सिर्फ इतनी पाबंदी है कि पानी ठंडा ना पिए, शरबत ठंडा ना पिए, कोई जूस ठंडा ना पिए सर्दियों में, और जो फ्रेश फ्रूट है ये भी सारे ठंडे, ये ना खाएं। अच्छा। अगर किसी ने खाना है तो पानी गर्म करके थोड़ी देर के लिए उसको अंदर रखें, उसका टेम्परेचर ठीक करके फिर ले लें। ठीक है, यानी जितने भी सर्दियों के फ्रूट्स हैं, गर्म मशरूबात जितने मर्जी, चाय है, कॉफ़ी है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, हर चीज़ की ज़्यादती बुरी है, 1-2 कप का ले लें तो कोई मसला नहीं। यखनी पिए, सूप पिए, शोरबा पिए, ये फिट है भाई। बिल्कुल सही। मसला सिर्फ उस बंदे का है जिसने खाना खूब है, इस्तेमाल हो नहीं रहा उसका, उसके लिए नुकसान है, उसके लिए वो नुकसान है। बिल्कुल सही। अच्छा हकीम साहब, सर्दियों का ना एक बड़ा मसला है कि हमारी जिल्द में खुश्की आ जाती है, हाथों पे खुश्की, होंठों पे खुश्की, तो मतलब ये मैदे में कई दफ़ा खुश्की आ जाती है, ये आती क्यों है, इसका हल क्या है? मौसम जिस वक्त खुश्क आएगा तो खुश्की तो आएगी। ठीक। मौसम गर्म आएगा तो गर्मी आएगी, मौसम तर आएगा तो तरी आएगी, तो मौसम इंसानी वजूद पे असरअंदाज होते हैं। अब जब खुश्की आती है तो बड़े सारे बच्चों के होंठ फट जाते हैं, चेहरे के गाल फट जाते हैं, बड़े लोगों की एड़ियाँ फट जाती हैं जिल्द के से। ये जैसे आपने कभी देखा होगा कि ज़मीन में कभी खेतों में गए हों, जब तक उसमें चावल की फसल में पानी खड़ा रहता है ज़मीन, ठीक, जब पानी ख़त्म होता है तो ज़मीन फट जाती है, तो खुश्की से चीज़ें फटती हैं। अब उसका हल क्या है? मसलन किसी बच्चे का होंठ फट गया, खून बन, सिर्फ 1 अंडा उबला हुआ रात को खिला दें, सुबह होंठ ऐसे जैसे किसी ने सिलाई किया हो। अच्छा, इतना ज़बरदस्त, कमाल, ये तो बहुत आसान है, बड़ी आसान, आराम से काम हो जाएगा। उबला हुआ अंडा, ठीक। हाँ, वो बच्चे को खिला दें, उसके ज़ायके के मुताबिक को नमक मिर्च साथ लगाना लगा दें, रात को खिला दें, सुबह होंठ फटा नहीं रहेगा। वाह। अब रह गया खुश्की का मसला। खुश्की आ गई है, अब इसके लिए ज़रूरत है कि आप
کوئی آئل جو آپ کے وجود کو موافقت کرتا ہے. روغن زیتون ایسا ہے جو ہارے کو موافقت کرتا ہے. اچھا زبردست. باقی عام حالت میں سرسوں کا تیل بھی مفید ہے. ٹھیک. اچھا اس کو رات کو اگر آپ سوتے وقت مالش کر لیں, صبح اٹھ کے نیم گرم پانی سے نہا لیں تو یہ خشکی دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کئی لوگوں کو سر میں فنگس کی طرح گاڑھا سا مواد نکل رہا ہوتا ہے, ان کے لیے بہترین تدبیر یہ ہے کہ 1 لیمو لیں, 2 چمچ سرسوں کے تیل میں اس کا رس نچوڑ دیں. ٹھیک. اس کو یکجان کر کے اس کی مالش کر لیں سر کی. ساری رات لگا رہے, کوئی نقصان نہیں. اور اگر لگانے کے 1 گھنٹے بعد نیم گرم پانی سے سر دھو لیں یا سارا جو نہا لیں تو ان کے سر کی یہ خشکی دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ دن میں بھی لگا سکتے ہیں؟ دن میں بھی, یعنی رات میں نہیں, دن میں لگا سکتے ہیں. ٹھیک. 1 گھنٹے بعد نہا سکتے ہیں. ٹھیک. تو اس سے انشاءاللہ ان کی خشکی کا معاملہ حل رہے گا. ٹھیک. اگر سارے وجود میں بار بار ہاتھوں میں مختلف جگہوں پہ خشکی آتی ہے تو ہلکا سا زیتون کا تیل سارے وجود پہ مالش کر دیں. صحیح. انشاءاللہ ٹھیک رہے گا. حکیم صاحب بہت شکریہ, بڑے ماشاءاللہ قیمتی آپ نے مشورے دیے اور ان کے پیچھے آپ کا بہت زیادہ تجربہ ہے, وسیع علم ہے, مطالعہ ہے. اور میرے لیے خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ آپ حکمت سے تو آپ کا تعلق ہے ہی ہے, یعنی طب والی حکمت سے آپ باقاعدہ ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں, دین بھی پڑھا ہوا ہے. تو نبوی حکمت ہو, حدیث کی حکمت ہو, شریعت کی حکمت ہو یا پھر یہ طب والی حکمت ہو, ان دونوں پر آپ کو عبور حاصل ہے اور اس سے ہمیں اور زیادہ فائدہ ہوا ہے. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اللہ کرے کہ یہ جو آپ نے باتیں بیان فرمائی ہیں ان پر جب لوگ عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. ناظرین فی الوقت کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Ah